کہ کوئی بھی ملک اور کوئی بھی معاشرہ ہو تو ہر معاشرہ وہ گمراہی میں تھا، بستیوں میں تھا، اور وہاں پر انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق، پسماندہ طبقات اور غلام، ان کے کوئی حقوق کا تصور نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں، یہاں پر ذات پات کا کنسیپٹ تھا، اور ذات پات کی بنیاد پر لوگوں میں امتیازات اور فرق تھے۔ عرب معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم عام تھی۔ اسی طرح کسی بھی معاشرے کو دیکھیں تو ہر معاشرے کے اندر عام لوگوں کے حوالے سے یہی تصورات اور یہی مسائل تھے۔ خاندانی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفاخر تھا، ایک دوسرے پر برتری تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے یہ امتیازات ختم کیے، اور بطور انسان سب کو یکساں اور برابر حقوق عطا فرمائے۔ جیسا قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ لوگوں، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبیلے اور قومیں بنا دی، صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بس اس حد تک ہے خاندان کا، برادری کا، قبیلے کا، اس سے زیادہ حیثیت نہیں۔ برتری کا اگر کوئی معیار رکھا ہے تو وہ تقوی کو رکھا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ نیکی، پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، نیک کام کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو گویا جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، وہ اللہ کے ہاں معزز بن جائے گا، قابل عزت بن جائے گا، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کی وہ رسپیکٹ اور وہ عزت نہیں۔ باقی بطور انسان تمام لوگ برابر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ تصور دیا ہیومینٹی کو، انسانیت کو، اور تمام لوگوں کو برابر حقوق دیے۔ اور پھر مکہ میں 13 سال آپ علیہ السلام کوشش کرتے رہے، اصلاح کی، بہتری کی، جو خامیاں تھیں ان کو دور کرنے کی، اور پرامن جدوجہد کیا۔ حالانکہ آپ کو ستایا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا، آپ پر تشدد بھی کیا گیا، آپ علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہا گیا، لیکن آپ علیہ السلام بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہ تمام تکالیف سہتے رہے، اور سماج کی اصلاح کے لیے اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ اور اتنی تکالیف کے باوجود آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل کوششوں میں مگن رہے۔ پھر 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں آپ علیہ السلام کو ایک کھلا ماحول ملا، ایک آزاد ماحول ملا، اور ایک ایسی جماعت آپ کو میسر آ گئی کہ جو آپ کے فدائیین تھے، جو آپ کے حکموں کو ماننے والے تھے، جو آپ کی بات کو ماننے والے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس جماعت کو ایسا پریپیئر کیا، ایسا تیار کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا، اور آپ نے اس معاشرے کو چند سالوں کے اندر ایسا خوبصورت بنا دیا کہ دنیا کا بہترین اور شاندار ترین وہ معاشرہ ہو گیا، کہ جس میں ایک قبیلے کا، ایک قوم کا سربراہ اور اسی قبیلے، اسی قوم کا عام انسان دونوں ایک ہی سب میں کھڑے تھے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔
ایکول کر دیا، برابر بطور انسان. ایک شاندار معاشرہ تخلیق ہوا جو دنیا کے لیے نمونہ بنا، اور ایک شاندار معاشرہ مدینہ میں تخلیق کرنے کے بعد پھر اس معاشرے کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور صحابہ کرام آپ اسلام کی ان تعلیمات کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، برے صغیر میں بھی آئے، عجم میں بھی گئے، جہاں جہاں رسائی ہو سکتی تھی صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے اور ان تعلیمات کو ان معاشروں تک پہنچایا. اور چشم فلک نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ محض 30 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام نے پہلے دن جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، جن اصولوں کی بنیاد رکھی تھی، تو محض 30 سال کے عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا